ننھی شہزادی کالی فراق پہنے ہوئے جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ محل کی کھڑکی سے باہر آسمان پر ایک سیاہ ستارہ چمک رہا تھا۔ محل کے اندر شاہی کاہن اس کمسن شہزادی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ارد گرد جلتی شمعیں بجھ رہی تھیں۔ شہزادی کے ہاتھ میں ایک تازہ پھول تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسے ہاتھ لگاتی ہے پھول مرجھا جاتا ہے۔ دوسرے بچے دور کھڑے ہو کر خوفناک نظروں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی محل کے سب سے اونچے مینار میں کھڑی ہو کر بڑی غمگین نظروں سے چاندی میں نہاتے جنگل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شہزادی آنکھوں میں آنسو لیے ملکہ کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ ماں، مجھ سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن شہزادی جشن میں جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ جشن میں داخل ہوتی ہے تو بجلی کڑکنے لگتی ہے، لالٹینیں بجھ جاتی ہیں، لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ ان سب باتوں سے دل برداشتہ ہو کر شہزادی جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ جنگل میں وہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھتی ہے جو آگ کے قریب بیٹھی ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت شہزادی کو ایک پراسرار کالا نگینہ دیتی ہے۔ نگینہ پکڑتے ہی دیہاتی رونے لگتے ہیں، بچے اپنی آواز کھو بیٹھتے ہیں، کھیت بنجر پڑ جاتے ہیں۔ شہزادی آنکھوں میں آنسو لیے محل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے شہزادی کو رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی ویران رستے نکل جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں نگینہ ہوتا ہے۔ شہزادی سیاہ غار کے دانے پر کھڑی ہوتی ہے۔ ارد گرد سائے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اندھیرے اور دھویں سے بنا ایک دیو ہیکل غار میں ابھرتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ شہزادی اس کے سامنے ہاتھ میں کالا نگینہ لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ شہزادی کالا نگینہ آسمان کی طرف بلند کرتی ہے، کا ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ سائے کا دیو ہیکل تباہ ہو جاتا ہے۔ کالے روشنی کے ٹکڑے سلطنت میں پھیل جاتے ہیں، لوگ پھر سے بولنے لگتے ہیں اور کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں۔ شہزادی محل کی بالکونی پر فخر سے کھڑی ہوتی ہے، اس کے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ خوشی سے شہزادی کا نام پکارتے ہیں۔